الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں حج فرض کیا ہے زندگی میں ایک بار۔ جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے حج بھی فرض ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے اور زندگی پر وہ حج نہیں کر سکتا، لیکن دل کے اندر ایک تمنا ہے کہ کاش میں حج کر سکوں، تو اس تمنا کا بھی اسے اجر ملتا ہے۔ اس نے حج نہیں کیا لیکن اس کا بھی اجر ہے۔ اور جو لوگ اس سال تیار تھے، جنہوں نے پیسے بھی جمع کیے تھے، جمع کروا بھی دیے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے اور ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ سعودی حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس سال عام حج نہیں ہوگا بلکہ محدود حج ہوگا۔ وہ لوگ بیچارے جو ہیں، ان کو اگرچہ رقوم واپس دینے کا اعلان ہوا، شاید مل بھی گئی ہوں گی، لیکن وہ رقوم واپس لے کر خوش نہیں ہیں۔ وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ میں تو حج کے لیے تیار ہوا تھا، میں تو رہ گیا حج سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات، ایسے خواہشات اور ایسے کیسز کے بارے میں رہنمائی دی ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جو جہاد کے لیے آپ کے ساتھ گئے تھے جنگ تبوک کی طرف، اور کہا تھا یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں، اور راستے کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ کافروں پر اس کا خون میں نے حرام کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو عرض کیا تھا کہ آپ میرے لیے شہادت کی دعا کریں، تو آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگ دی۔ تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور پھر راستے میں اس کی موت آ گئی، تو وہ اس کی موت آ گئی تو وہ شہادت کی موت ہے۔ تیری نیت، تیرا ارادہ، اس نے تجھے یہ مقام عطا فرما دینا ہے۔ اور پھر آپ نے ان کی وفات کے موقع کے اوپر، ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جو الفاظ کہے، تو حضرت ابو بکر و عمر بھی کہا کرتے تھے کہ اے کاش ہمارے بارے میں حضور نے یہ الفاظ کہے ہوتے۔ اس طرح سے حاجی لوگ جو ہیں جو حج نہیں کر پا رہے، انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے ساری تیاری کی، جو اس کے لیے واجبات تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے کر لیے، لیکن راستہ بند ہو گیا۔ اب اس دوران میں اگر دوبارہ ان کو موقع ملے گا تو انشاءاللہ وہ حج کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج پر کوئی پابندی لگ گئی ہے، ان موجودہ حالات نے اس کو محدود کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ حج اسی طرح سے ہوگا جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے۔ اور لاکھوں لوگ، ملینز ہر جانب سے، ہر زبان کے، ہر رنگ و نسل کے، ہر ملک اور علاقے کے، ہر قد کاٹ کے، ہر ناک نقشے کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک گلدستہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ پھر بھی ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یہ حج جو ہے اس سے محرومی کی وجہ سے اپنے دل کے اندر یہ احساس محسوس کیا اور غم محسوس کیا، اس احساس اور غم پر بھی اللہ کے ہاں اجر ہے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاشی حالات درست رکھے کہ وہ آئندہ حج کر سکیں۔ اور حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ آئندہ حج کہ اگر اجازت کھلی ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی تو انہی لوگوں کو ترجیح دی جائے۔ دیگر لوگ جو ہیں ان کے مقابلے میں انہی لوگوں کو اولیت حاصل ہونی چاہیے کہ یہ حج کے لیے جائیں، اور انشاءاللہ یہ جائیں گے بھی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ کہا تھا کہ جبریل میرے پاس آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، عرفات کے میدان میں جتنے لوگ ہیں ان سب کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھ عرفات کے میدان میں ہیں، کیا یہ ہم لوگوں کے لیے ہے یا بعد میں آنے والے جو عرفات میں آئیں گے ان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بعد میں آئیں گے۔ یعنی یہاں حضور کے ساتھ جو 1,24,000 صحابہ صحابیات تھے، ارے وہ تو جنتی تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے بھی جو عرفات کے میدان میں آئیں گے اور حج ادا کریں گے، 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں حج ہوتا ہے، تو فرمایا کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے گئے ہیں، اہل جنت ہیں وہ سارے کے سارے۔ ہم ان کو پیشی مبارکباد دیتے ہیں اور انہیں تسلی بھی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ہم بند راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے گھر کا طواف بھی ہوگا، اور اللہ کے
گھر کی زیارت بھی ہوگی اور منا، عرفہ، مزدلفہ، یہ ساری کے سارے مناسک آپ ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو حاجی حج کے لیے وہاں پر موجود ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، اور آپ سب لوگوں کو اور ہم سب لوگوں کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔